سورہ نساء آیت نمبر 41۔ آپ حضرات کے پاس پیج نمبر ہے 167 167۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا صدق الله العظيم۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ محترم سامعین کرام، ان آیات کا ترجمہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، اس وقت کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کو لائیں گے، وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور ان سب کے اوپر گواہی دینے کے لیے ہم آپ کو لائیں گے، آپ کو حاضر کریں گے۔ يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوُا الرَّسُولَ، اس دن کافر لوگ تمنا کریں گے اور وہ لوگ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا نہ مانا ہوگا یا پیغمبروں کا کہنا نہ مانا ہوگا، وہ یہ کہیں گے لو تسویٰ بہم الارض، کہ کاش کہ ان کے اوپر زمین برابر کر دی جائے، ولا یکتمون اللہ حدیثا، اور وہ اللہ تبارک و تعالی سے کسی بات کو چھپا نہیں سکیں گے۔ محترم سامعین کرام، ما قبل کی آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے مختلف قسم کے حقوق کو بیان کر کے بخیل اور ان لوگوں کا جنہوں نے ریاکاری سے خرچ کیا ہوگا ان کا تذکرہ کیا۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ تعالی بندوں کے اوپر بالکل ظلم نہیں کرتے، بلکہ اگر کوئی آدمی تھوڑی نیکی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو بہت بڑا اجر عطا فرماتے ہیں۔ آج کی ان زیر دست آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے کفار کو، مشرکین کو بطور تنبیہ کے ایک بات اور ایک منظر کی یاد دہانی کرائی ہے، یا ایک منظر کشی کی ہے۔ فرمایا کہ وہ وقت یاد کرو، اس وقت کیا صورتحال ہوگی جب قیامت کے دن سارے لوگ اللہ تبارک و تعالی کے حضور حساب و کتاب کے لیے جمع ہوں گے، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالی جتنے بھی امتیں آئی ہوں گی ان امتوں سے پوچھا جائے گا کہ کیا تمہارے پاس وقت کا نبی آیا تھا، نہیں آیا تھا، اس نے کوئی تمہارے پاس گفتگو کی تھی، نہیں کی تھی، کوئی پیغام پہنچایا ہے، نہیں پہنچایا۔ تو اس وقت ہر امت کا جو نبی ہے وہ اپنی اپنی امت کے متعلق گواہی دے گا کہ ہم نے جناب علیہ کیا کر دیا تھا، جو بھی احکامات ملے تھے وہ ہم نے بلا کم و کاست پہنچا دیے۔ چنانچہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت والے دن جب سارے کے سارے لوگ جمع ہوں گے تو اس وقت ہر نبی سے کیا ہے امت کے متعلق گواہی دی جائے گی۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مثال کے طور پر نوح علیہ السلام کا نام لیا کہ نوح علیہ السلام کو بلایا جائے گا۔ نوح علیہ السلام ظاہر ہے کتنا عرصہ انہوں نے امت کی تبلیغ کی، 950 سال تو انہوں نے امت کو تبلیغ کی ہے، ٹھیک ہے، اور صرف
کوئی 82-83 لوگ، یعنی 100 کا ہندسہ بھی پورا نہیں ہوا اور وہ لوگ ایمان نہیں لے کر آئے۔ اتنی زیادہ مدت میں اتنے کم افراد ایمان لے کر آئے، ٹھیک ہے۔ اب جب حضرت نوح علیہ السلام کو کھڑا کیا جائے گا اور ان کی امت سے پوچھا جائے گا کہ بھئی انہوں نے پہنچایا تھا کہ نہیں پہنچایا گا، پیغام پہنچایا کہ نہیں، رسالت پہنچائی کہ نہیں پہنچائی، تو وہ امت پوری کی پوری امت یکسر انکار کر دے گی۔ وہ کہے گی ما جاءنا من نذیر ولا بشیر، ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، کوئی خوشخبری دینے والا، کوئی بشیر نذیر نہیں آیا۔ حالانکہ فقد جاءکم بشیر و نذیر، کہ ان کے پاس یہ ڈرانے والا اور یہ بشیر ان کے پاس آ چکا ہے، وقت کا پیغمبر آ چکا ہے۔ اب جب وہ انکار کریں گے، ٹھیک ہے، نوح علیہ السلام تو کہا ہوگا میں نے پہنچایا، امت کہے گی ہمارے پاس تو کوئی بھی نہیں ہے، ہمیں کچھ بھی نہیں پہنچایا گیا، ٹھیک ہے۔ تو اب اللہ تبارک و تعالی حضرت نوح علیہ السلام سے پوچھیں گے کہ ہاں بھئی آپ اپنے اس بات کے اوپر کسی کو گواہ کے طور پر پیش کریں، گواہ کے طور پر پیش کریں۔ پھر اس وقت کیا کیا جائے گا؟ اس امت کو بطور گواہی کے پیش کیا جائے گا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب اس امت کو پیش کیا جائے گا بطور سرکاری وکیل کی کہہ لیجئے، استغاثہ کی کہہ لیجئے، جب اس امت کو پیش کیا جائے گا تو وہ لوگ کہیں گے کہ یہ کہاں سے گواہی دے رہے ہیں، یہ کون لوگ ہیں، ہم تو ان کو جانتے ہی نہیں ہیں، ہم تو ان کو نہیں جانتے، ہمارے زمانے کے اندر یہ کہاں لوگ تھے، یہ تو تھے ہی نہیں، یہ کیسے گواہی دے رہے ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے کہ ہاں بھائی یہ ان کا یہ کہنا ہے، ان کا یہ سوال ہے، اعتراض ہے، آپ بتائیں۔ تو اب یہ امت کہے گی کہ اے باری تعالیٰ کہ ہم نے آپ کی کتاب کے اندر پڑھا ہے اور آپ کی کتاب برحق ہے، آپ نے اپنی کتاب کے اندر پڑھا اور ہمیں ہمارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بتایا انا ارسلنا نوحا الى قومی ان انذر قومک من قبل ان یأتیہم عذاب علیم، کہ ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا اور انہوں نے دعوت دی اور ان کے ساتھ جو بھی معاملہ ہوا وہ سارا بیان کریں گے۔ اب اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پھر آئیں گے، وہ کہیں گے کہ میری امت نے جو گواہی دی ہے بالکل ٹھیک دی ہے اور میں بھی اس کے اوپر کیا کر رہا ہوں، گواہی دے رہا ہوں۔ تو اس طریقے سے یہ امت بھی شاہد بنے گی اور اس امت کی گواہی کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بھی گواہی کیا ہے ہوگی، جس کو ہم پیچھے سورہ بقرہ کے اندر دوسرے پارے کی ابتدا کے اندر پڑھ کے آئیں، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، کہ یہ لوگ بھی، یہ امت بھی لوگوں پر گواہ ہوں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اوپر کیا دیں گے، گواہی دیں گے۔ تو محترم سامعین کرام، حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہاں پر دو طرح کی گواہی ہوگی۔ پہلے تو ہر امت سے ان کے متعلق گواہی پوچھی جائے گی۔ جب دوسرے مرحلے کے اندر ظاہر ہے کوئی مانے گا کوئی نہیں مانے گا، جب بالکل نہیں مانے گے، جو پوری امت انکار کرے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں آیا، کوئی بھی نہیں، ایسا ہوگا، تو اس وقت کیا ہوگا، پھر یہ امت کی گواہی لی جائے گی اور حضرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر گواہ بنا کر پیش کیا جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، کہ وہ کیسا وقت ہوگا، کیسا منظر ہوگا کہ جب ہر امت میں سے گواہوں کو لایا جائے گا، وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور آپ کو ان کے اوپر بطور گواہ کے آپ کو بھی لایا جائے گا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی امت سے آخری خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر کہ جب تم کو میرے متعلق پوچھا جائے گا کہ ہاں بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی دی یعنی میرے متعلق، تو تم میرے متعلق کیا گواہی دو گے؟ تو سب نے بیک زبان ہو کر کہا کہ ہم یہ کہیں گے کہ آپ نے قد بلغت الرسالہ، ٹھیک ہے نا، وَأَدَّيْتَ الْأَمَانَةَ وَنَصَحْتَ الْأُمَّةَ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ آپ نے نہ صرف یہ کہ تبلیغ کی ہے، پہنچایا ہے، نصیحت کی ہے، بلکہ آپ نے پہنچانے کا حق ادا کر دیا ہے، بلکہ آپ نے پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کو گواہ بنا کر کہا اللہم اشہد علیہم، اے اللہ اب ان پر تو گواہ رہنا، ان پر اب گواہ رہنا۔ تو محترم سامعین کرام، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی گواہی، حدیث مبارکہ میں آتا ہے
کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ آپ مجھے قرآن مجید کی تلاوت کریں، مجھے کچھ قرآن مجید کا حصہ سنائیں، تلاوت کریں۔ تو وہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے اللہ کے نبی، میں کیسے آپ کو پڑھ کے سناؤں، حالانکہ آپ پر قرآن مجید کیا ہے، نازل ہو رہا ہے، آپ پر تو نازل، میں کیسے پڑھوں؟ کہا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ سے قرآن مجید سنوں، آپ پڑھ کے سنائیں، مجھے اس سے لذت حاصل ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی سورہ نساء کو کیا کیا، شروع کیا، پڑھتے گئے۔ جب اس آیت مبارکہ پر پہنچے، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، جب اس آیت مبارکہ پر پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا حسبک حسبک، کافی ہو گیا، کافی ہو گیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے اپنی نگاہ اٹھا کر دیکھا، چہرہ اٹھایا، دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آنکھوں سے آنسو مبارک کیا ہے، روا ہے۔ حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس آیت سے وہ پورا منظر کیا ہے ایک طرح سے سامنے آ گیا کہ اب مجھے اپنی امت کے خلاف بھی یا لوگوں کے خلاف بھی کیا ہے، گواہی دینی پڑے گی، مجھ سے پوچھا جائے گا۔ تو بہرحال یہ اس وقت کیا ہوگی، قیامت کی گواہی ہوگی۔ اب جب گواہی ہو جائے گی پھر کیا ہوگا؟ فرمایا یومئذ یود الذین کفروا وعصوا الرسول، اب اس دن یہ کافر اور یہ نافرمان لوگ جنہوں نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نافرمانی کی تھی، یہ سارے کے سارے یہ تمنا کریں گے، آرزو کریں گے، کاش کہ کیا لو تسوا بہم الارض، آج ہم پیوند خاک ہو جاتے، زمین کے اندر برابر ہو جاتے، ہمارا وجود ہی نہ ہوتا، ہم دفن ہو جاتے، اور کہ یہ معاملہ ہی پیش نہ آتا۔ ظاہر ہے اس وقت عذاب، سزا، یہ سب کچھ سامنے آ جائے گا، اور اس وقت لوگ یہ کیا کریں گے، تمنا کریں گے۔ حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی آیت مبارکہ 30واں پارہ سورہ نبا کی آخری آیت وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، کہ اس دن جناب اللہ کافر کہیں گے کاش کہ میں مٹی ہو جاتا، کاش کہ میں کیا مٹی ہو جاتا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا کہ تم ایک دوسرے پر ظلم مت کرو، کل قیامت والے دن تم سے کیا لیا جائے گا، حساب کتاب لیا جائے گا، پوچھ گچھ ہوگی۔ فرمایا کہ یہاں تک کہ اگر کسی سینگ والی بکری نے بے سینگی بکری کو مارا ہوگا تو اس سے بھی کیا ہے بدلہ دلوایا جائے گا، حالانکہ وہ تو مکلف ہی نہیں ہے، وہ مکلف، لیکن ان سے کیا ہے اس ظلم کا بدلہ کیا ہے دلوایا جائے گا، اور اس کے بعد جناب اللہ ان کا معاملہ ختم کر دیا جائے گا، ان کو زندہ کیا جائے گا۔ جب کیا کہتے ہیں بدلہ وغیرہ ہو گیا پھر اللہ تعالیٰ ان سے کہیں کونوا ترابا، تم مٹی ہو جاؤ، ختم ہو جاؤ، وہ سارے کے سارے کیا ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ اس وقت انسان یہ کافر یہ تمنا کریں گے کاش کہ ہم بھی اسی طریقے سے مٹی ہو جائیں اور یہ ہمیں عذاب وغیرہ سارا بھگتنا نہ پڑے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت یہ تم سوچو نا کیا صورتحال ہوگی، اور اب تم جناب اللہ کیا انکار کریں، ابھی تمہیں ایمان لے آنے۔ فرمایا وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا، اس دن قیامت والے دن تم اللہ کے حضور کوئی چیز چھپا نہیں سکو گے، کچھ چیز ہی چھپا سکو گے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایک شخص نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا، اللہ تعالیٰ سے کوئی بات چھپی ہوئی نہیں رہے گی، حالانکہ اسی طرح قرآن مجید میں موجود ہے کہ یہ جو مشرکین ہیں یہ بڑی ڈھٹائی کے ساتھ کہیں گے وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ، کہ اللہ ہم نے تو بالکل شرک نہیں کیا، ہم نے تو بالکل شرک نہیں کیا۔ وہ کہہ رہے ہیں ہم نے شرک نہیں کیا ہے، اور ادھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے کوئی بات چھپا نہیں سکیں گے، ٹھیک ہے، یہ کیا بات ہے؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اصل بات یہ ہے کہ اس دن جب یہ دیکھیں گے نا کہ جنت کے اندر صرف اور صرف کیا ہے مسلمان ہی جنت کے اندر جا رہے ہیں اور کوئی آدمی جنت کے اندر نہیں جا رہا، تو اس منظر کو دیکھ کر یہ جو کفار ہیں، یہ مشرکین ہیں، یہ کہیں گے کہ یار ہم بھی کیا کرتے ہیں، جھوٹ بول دیتے ہیں، ہمیں کوئی شرک نہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں کیا ہوتا ہے، کم از کم یہ جو عذاب ہے اس سے تو بچ جائیں گے، جنت کے مزے تو لوٹیں گے۔ تو وہ تب یہ اس کو دیکھ کر کہیں گے واللہ ربنا ما کننا مشرکین، ہم نے کوئی شرک ویرک نہیں کیا۔ تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کریں گے کہ ان کے ان سارے اعضاء کے اوپر مہر لگا دیں گے، پھر ان کے خود اپنے اعضاء ہی ان کے متعلق گواہی دیں گے۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، یہ اعضاء جوارح، ہاتھ پیر، یہ سب چیزیں ان کے خلاف کیا دیں گی، گواہی دیں گی، اور اللہ تعالیٰ کے حضور کوئی چیز چھپی نہیں رہیں گی۔ خود قرآن مجید 30واں پارہ سورہ طارق کے اندر یوم تبلی السرائر،
کہ جس دن سارے راز کیا کر دیے جائیں گے، کھول دیے جائیں گے۔ 29واں پارہ سورہ الحاقہ میں فرمایا یومئذ تعرضون لا تخفی منکم خافیہ، کہ اس دن ساری چیزیں پیش کی جائیں گی اور کوئی چیز کچھ بھی ڈھکی چھپی نہیں رہے گی۔ تو فرمایا کہ ولا یکتمون اللہ حدیثا، اللہ کے حضور وہ کچھ بھی کیا ہے چھپا نہیں سکیں گے۔ جب چھپا نہیں سکیں گے گواہی بھی ہو جائے گی، اور پھر ان کو بعد میں کیا ہے جہنم کی سزا بھگتنا پڑے گی، ان کو جہنم کے اندر کیا ہے جانا پڑے گا۔ تو گویا ابھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تنبیہ اور کیا کر دیا، بتا دیا کہ اس دن سے پہلے اپنے آپ کو کیا ہے تیار کر لو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ، اور ابھی موقع ہے تم کیا کر لو، مان لو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔